السلام علیکم دوستو. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں اگر کسی کا نام لیا وہ تھے عمران خان. اقوام متحدہ میں کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی یا توہین رسالت اور مسلمانوں کے خلاف جو جذبات ہے جس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں وہ بات ہوئی, اس کا نام لنک ہوا عمران خان کے ساتھ. محمد بن سلمان نے اگر بات کی عمران خان کا حوالہ دیا, تو وہ ایسا ایک برانڈ نیم ہے کہ جس کی وجہ سے شاید ان کے جو مخالفین ہیں ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں, خواب میں شاید عمران خان ان کو آتے ہوں گے. اور وہ اس لیے انہوں نے پاکستان کی روایتی جو سیاسی قوتیں ہیں ان سے ایک جنگ مول لے رکھی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح 12, 13, 14 جماعتیں ایک طرف ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص نے تنہا پاکستان کا سٹیٹس کو ہے, یہاں کی جو روایتی سیاسی قوتیں ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ان کے لیے ناپسندیدہ شخصیت بن گیا. دن رات صبح شام عمران ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم نام بھی نہیں لینا چاہتے لیکن نام پھر بھی لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک کہا جا سکتا ہے کہ سنگل ہینڈڈلی تنہا انہوں نے ان اداروں کے ساتھ بھی ٹکر لی جن کے حوالے سے بات کرنا بہت بڑا جرم یا گناہ سمجھا جاتا تھا. تو جناب وہ ہیں عمران خان سے, بڑی خوش قسمتی ہے ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. مشکل حالات ہیں پاکستان کے اور اس میں آپ نے جو ریزیلینس دکھائی ہے, ایک کہتے ہیں کہ آہنی اعصاب کی شخصیت ہے. آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بھاگ کے تھک گئے, آپ ماشاء اللہ نہیں تھکے. تو بڑی پاکستان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسا ایک لیڈر ہے جو بالکل مصمم ارادے کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اپنے مشن میں. تو یہ بتائیے کہ ہم پاکستان کے مسائل کی بات کریں, آپ کی نظر میں پاکستان کے 2-3 بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ ایک تو اکنامک چیلنج ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن جو مین چیلنج ہے پاکستان کا وہ رول آف لا ہے. باقی سارے مسئلے ادھر سے نکلتے ہیں. میری ساری زندگی کا تجربہ ہے, ساری دنیا پھرا ہوں, میں نے صرف فرق ملکوں کے اندر ایک ہی وجہ سے دیکھا ہے, رول آف لا کی وجہ سے. جس ملک میں انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے. جس ملک کے اندر مائٹ از رائٹ ہے, جنگل کا قانون ہے, جو بدقسمتی سے پاکستان کا ہے, جس کی وجہ سے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی, کیونکہ جب انصاف آتا ہے تو تب ملک کے اندر خوشحالی اور پراسپیرٹی آتی ہے. تو یہاں مسئلہ ہمارا ملک کا یہ ہے کہ طاقتور نے کبھی بھی اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں آنے دیا, جس کی وجہ سے وہ لا آف نیسیسٹی بھی نکلایا, جس کی وجہ سے یہ این آر اوز نکلائے. یہ سارا ایک ملک کی جو تباہی کا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا جو پوٹینشل ہے وہ ہم اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر آتا تھا تو وہ قانون کے اوپر آ جاتا تھا. اس کے بعد یہ جو 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے, اب یہ ان کی ساری کوشش ہوتی تھی کہ عوام کے لیے ایک قانون اور ہمارے لیے دوسرا. اور انہوں نے پیسے چوری کرنے کے لیے, انہوں نے کرپشن کرنے کے لیے جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا کہ پہلے تو انہوں نے چوری کرنے پہ نقصان پہنچایا ملک کو, پھر اس چوری کو بچانے کے لیے ادارے تباہ کیے اپنی چوری بچانے کے لیے. مثلا نیب ختم کر دی, عدلیہ کو اٹیک کر دیا, ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کو اٹیک کر دیا, ججز کو بریف کیسز چلائے, پولیس کو یعنی اس لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کیسز کرنے کے لیے بجائے لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے. ایف آئی اے وہ بجائے, اس وقت ایف آئی اے صرف لگی ہوئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر. الیکشن کمیشن کو, یہ ابھی جو تماشا ہے الیکشن کمیشن کا, یہ ایک ایسی الیکشن کمیشن بنا دی ہے جو کہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرو, کیسے ہمیں ہرانا ہے, کیسے مینپولیٹ کرو الیکٹرل پروسیس, کیسے کون سے حلقوں, یعنی وہ جو آ بھی گیا ایک آڈیو لیک کے اندر کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے ان سے, یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے. سو کوئی بھی جب ملک کے ادارے آپ تباہ کرتے ہیں, آپ ملک تباہ کر دیتے ہیں. اور ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں یہ شریف اور زرداری خاندان ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
جو اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتے ہیں, ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور ملک کو مقروض کروا دیتے ہیں. وہاں ان کی کرنسی گرنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ملک میں انویسٹ کریں, اپنا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. سو یہ اگر میرے سے آپ پوچھیں نا کہ پن پوائنٹ کریں, وہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ رول آف لا ہے. اس سے سٹیم ہوتے ہیں اکنامک پرابلمز. جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا تو سارے پرابلمز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے کہ ملک میں رول آف لا نہ ہو اور پراسپیرٹی ہو. یہ کانٹرڈکشن ہے. سوئٹزرلینڈ از دا کلاسک کیس. میں لوگوں کو اس لیے مثال دیتا ہوں, رول آف لا انڈیکس میں 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ. سو وداؤٹ اینی ریسورسز سوئٹزرلینڈ میں پراسپیرٹی ہے. نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ میں, وینیزویلا میں سب سے زیادہ تیل ہے ساؤتھ افریقہ میں. غربت ہے وہاں کیونکہ دونوں میں رول آف لا نہیں ہے. نائجیریا میں 7% رول آف لا انڈیکس پہ اور وینیزویلا سملر. یہ بتائیے کہ آپ نے رول آف لا ہی کی وجہ سے اینٹی کرپشن یعنی کرپشن کے خلاف جو مشن ہے اس کو ایک لحاظ سے آپ نے ایک مشن کے طور پہ پرسو کیا. کرپشن تو سمپٹمز ہے نا آف ناٹ دیر بینگ رول آف لا. جب آپ کا رول آف لا نہیں ہوتا, اور کرپشن بائی دا وے ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں ہم رولنگ ایلیٹ کرپشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ تمام ملک, یہ مجھے مہاتر نے آج سے بڑی 25 سال پہلے مجھے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں جو نچلی کرپشن ہے نا وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے. مثلا سپیڈ منی لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن جو ملک کو تباہ کرتی ہے وہ پرائم منسٹر اور منسٹیریل لیول کرپشن ہے جو ایکچولی ملک کو مقروض کرتی ہے اور تباہ کرتی ہے. سو ہم جب کرپشن کی میں بات کرتا ہوں میں رولنگ ایلیٹ کی کرپشن کی بات کرتا ہوں. یہ بتائیے, بالکل رولنگ ایلیٹ کی کرپشن ہے. آپ کا ایک مشن بھی تھا, مشن سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ جب تک ان سے ہم ان کے اثاثے یا ان سے حساب کتاب نہ لے لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ایک ٹیکٹیکل غلطی ہوئی؟ چین میں کرپشن کے خلاف جہاد یا جو مشن تھا اس وقت شروع ہوا 2012 میں جب صدر شی جن پنگ اقتدار میں, انہوں نے اس کو اپنا ایک اصول بنایا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن اس وقت تک چین بہت ترقی کر چکا تھا اقتصادی طور پہ, اور یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے تحت جو ہوا اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ بزنس کی رفتار سلو ہو گئی, انویسٹمنٹ نہیں آئی؟ دیکھیں امتیاز, یہاں ہوئی نہیں کبھی اکاؤنٹیبلٹی. پاکستان میں تو ہوئی نہیں. پاکستان میں جب یہ نیب بنی, یہ جب مجھے تو یاد ہے یہ سارا, جنرل مشرف ہم نے کیوں سب نے سپورٹ کیا کیونکہ ان دو پارٹیز نے 11 سال کرپشن کی, دو دفعہ ایک کرپشن میں نکلے. نواز شریف نے زرداری کو کرپشن میں جیل میں ڈالا, زرداری نے حدیبہ پیپر مل کر کرپشن کیس نواز پہ نکالا, اور لوگوں نے سیلیبریٹ کیا جب مشرف آیا کیونکہ اس نے کہا میں کرپشن کے خلاف ہوں. تو ہم نے سب نے اس کی سپورٹ کی, اور وہ میں ان ہائنڈ سائٹ بڑی غلطی کی کیونکہ وہ اگر کرپشن کے لیے ہی آتا تو ہم بڑا اچھا ہوتا. اصل میں وہ بھی پاور کے پیچھے پڑا گیا. این آر او جو سب سے بڑا اس نے ظلم کیا ملک پہ, سارے اور وار آن ٹیرر میں حصہ لیا, وہ ہمیں نقصان پہنچایا. وہ جو بلوچستان میں اکبر بگٹی کا اس نے جو قتل کیا وہ ہمیں نقصان پہنچایا. لیکن جو سب سے بڑا ملک کو اس نے دھچکا دیا وہ این آر او کا. اس کے بعد ان دونوں نے آ کے 10 سال جو کرپشن کی ہے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھائے گئے یہ دونوں. تو میری جو ساری اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی یہاں احتساب نہیں ہوا. اس کو نیب کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, وکٹمائزیشن کے لیے. وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں صرف انہوں نے اگر نیب یا صحیح معنی میں فنکشن کر جاتی ہے, اور اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے, ارادہ چاہیے کہ کیا آپ اس ملک کے اندر طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی کسی میں بھی نہیں تھی, نہ مشرف میں تھی, اور یہ دونوں نے تو آ کے نیب کو اپنا کنٹرول کر کے تو انہوں نے تو لوٹا ملک کو. اچھا, آپ کے بیانیے کو بڑی تقویت ملی اس سے جب حمزہ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا. وہ بڑے مشہور واٹر ٹائٹ منی لانڈرنگ کیس تھا, تو اس سے یہ تاثر مزید اب مضبوط ہو گیا ہے. اور آپ کو اس حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے کہ اس ملک میں بس دو قانون ہیں, کہ ایک ان لوگوں کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. رگڑا عام آدمی کھاتا ہے جبکہ یہ لوگ دے گیٹ آف دا ہک. دیکھیں میں سمجھتا ہوں امتیاز, بڑے بڑے لوز دیکھے ہیں ہم نے پاکستان کی اونچ نیچ دیکھی ہے. میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے.
میں نے وہ ان کا یہ جب دو خاندان, ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کرکٹ خاندان اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے, بائی دا وے ایک کو تو فوج لے کے آئے, یہ نواز شریف کو تو فوج لے کے آئی تھی, اور اس کو جب مسلط کیا پیپلز پارٹی کو, وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے, جی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو لے کے آئے نواز شریف کو, اور اس نے پیسہ چلانا شروع ہو گیا. اور میرے سامنے آئے واٹر شیڈ ہے 1985 پاکستان کی تاریخ کا, جب یہ نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا, اس نے تب پیسہ چلایا, پلاٹس لاہور کے, جوہر ٹاؤن, یہ یعنی اس نے کوئی چیز, اور آتے ساتھ ہی پیسہ بنانا شروع کر دی. پرائم منسٹر بنا میرے جتنے کوئی 3 سال 17 فیکٹریاں بنا لی اس نے. اور یہ سارا کرپشن کا, میں اگر اپنی پاور کو استعمال کرتا ہوں ذاتی مفادات کے لیے, یہ کرپشن ہے. تو کرپشن تو شروع ہو گئی, اور پھر زرداری اور اس کا مقابلہ ہو گیا دونوں کو کرپشن کا. تو بدقسمتی کیا ہوئی ہے, اور میرے سے اگر آپ پوچھیں نا کہ where did we go wrong, we went wrong because ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی, جو میں مشرف کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک میں میں سٹیمپ آؤٹ کروں گا. ڈکٹیٹر تو تھا, وہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں تھا, وہ اتنا بزدل نکلا اینڈ میں کہ جیسی تھوڑی سی ریزسٹنس آئی, وہ ریفرینڈم اس کا فیل ہوا, اس نے سارے کرپٹ کو اپنے ساتھ کوآپ کرنا شروع کر دیا, جو 11 سال میں پیسے. اور پھر میں جب پاور میں تھا, میں بار بار کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں, ان کے کرپشن کیسز رائپ ہیں, میچور ہوئے ہیں, ان کے اوپر کیسز ان کے کرو. اب نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی, نیب کنٹرول کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ. میں ان کو کہتا رہا کہ ان کے اوپر اگر آپ ان لوگوں کو, جو لوگ نون کرپٹ ہیں, ان کو اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو یہاں کرپشن کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہر جگہ, ہر محکمے میں کرپشن. جب آپ اوپر کرپٹ لوگوں کو, ان کی 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے, یہ آپ جب ان کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. اب آج مجھے بتائیں نا, انہوں نے لے کے لوگوں کو کون سے آئے ہیں. اسحاق ڈار کو یہ فائنانس منسٹر لے کے آئے, جس نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ نواز شریف کی منی لانڈرنگ کرتا تھا. اس کے بعد BBC فلم بنی ہوئی ہے کہ وہ جو حدیبہ پیپر مل کیسے پیسہ چوری کر کے, وہ قاضی فیملی تھی لنڈن, ان کے بینکوں میں, اور پھر کیسے روٹ آؤٹ کر کے پاکستان شریف فیملی کو ملتے تھے. یہ اور اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ. تو اس آدمی کو پہلے اس نے اکانومی تباہ کی 2013 سے 18 تک, اب پھر اس آدمی کو مسلط کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں جب ان کو کہتا رہا کہ یہ ان کو جب تک آپ نہیں کریں گے, یہاں کرپشن نہیں رکے گی, یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, یہاں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہی نہیں کبھی ڈیولپ ہو سکتی فورن انویسٹمنٹ کے لیے. اور تو چھوڑیں, آپ کا پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے, 1 کروڑ پاکستانی ہے, وہ انویسٹ نہیں کرتا پاکستان میں کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے, وہ ملیشیا دبئی چلے جاتے ہیں. تو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی, ویلتھ کریشن کیسے ہوگی. تو میرا پرابلم یہ تھا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ انفارچونیٹلی کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے کہتے رہے کہ جی دیکھیں نا عمران صاحب, آپ اکانومی کے اوپر زور دیں, آپ یہ جو یہ احتساب رہنے دیں, اکانومی کے اوپر کریں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ رول آف لا اور اکانومی کنیکٹڈ ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ جو کی ہوتا ہے فورن انویسٹمنٹ آنے کے لیے, یہ جو ریکو ڈیگ میں کیا ہوا ہے, کانٹریکٹ کا ایشو بن گیا نا کہ ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. کارکے کا جو 2 ہم نے انہیریٹ کیے تھے اور ریزالو کیے, ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز تھے, تو ان کو میں اس کی پریزیڈنٹ شی کی ایگزامپل دیتا رہا. اس نے 450 لوگ پکڑ کے جیلوں میں, وزیر جیلوں میں ڈالے ہیں, 7 سال فائر کیا, لیکن اس نے وزیروں کو جیلوں میں ڈالا. تو وہ آج جو ان کا پروگریس جو فینومنل, اور کوئی روک نہیں سکتا چائنا کو, میں نہیں سمجھتا چائنا کو کوئی ملک روک سکتا ہے ان کے اکانومی کو. تو اس نے کیوں کیا, اگر یہ کرپشن ہوتے ہوئے, کرپشن ایک امپیڈمنٹ ہے آپ کے گروتھ ریٹ میں. آپ ملک میری اور اسپیشلی جو یہ پرائم منسٹر اور وزیروں کی کرپشن ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی ملک پروگریس ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کی کہانی یہ ہے. ابھی آپ نے چونکہ شی جن پنگ کی بات کی, صدر بائیڈن نے تازہ ترین ایک بیان دیا, اس میں پاکستان کو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا
افراتفری کا شکار ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، اور اس میں انہوں نے ذکر باقاعدہ یہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین، روس اور پاکستان کو کیسے ہینڈل کرے. یہ جو بیان آیا ہے اس سے آپ کے خدشات میں، آپ کے جو فکر ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں اب اضافہ ہوا ہے؟ کون کون سے چیلنجز ابھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں 5 مہینے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اور وہ لوگ اب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں وہ انٹرویو، اور انہوں نے جب انٹرویو میرا چلا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، پتہ نہیں مجھے سزا ملنی چاہیے، وہ جو میں چیزیں کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے 5 مہینے کہہ رہی وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ کیا تھی؟ ان کے پاس، کیونکہ ہم نے یہ دار کو اور یہ شریفوں کو دیکھا ہوا ہے، ان کے ہوتے ہوئے 30 سالوں کے اندر بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی آگے نکل گیا، ایسٹ ایشین ٹائیگر سارے ہمارے سے آگے نکل گیا 90s میں، اور پاکستان پیچھے رہ گیا، اور یہ فیملیز اربوپتی بن گئی، ملک مقروض ہو گیا. تو مجھے تو پتا تھا کہ ان سے ہینڈل نہیں ہونا، اور اس سے پہلے جب یہ میرے خلاف سازش چل رہی تھی میں نے اسٹیبلشمنٹ کو وارن کیا کہ اگر اس وقت آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی، یہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گی اکانومی آپ سے، اسپیشلی ان چوروں سے. اور میں نے پھر شوکت ترین کو بھی کہا کہ جا کے پریزنٹیشن دیں کہ آپ اس وقت یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ روک تو سکتے تھے نا، ان کو تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس تو بڑا اچھا، ہماری ایجنسیز تو ٹاپ کوالٹی کی ہیں، ان کے پاس انفارمیشن تو ساری تھی. تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کوئی شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یا یہ بلیو کرتے تھے کوئی دار کوئی کہ کون مین وہ جینیس. یہ کون مین ہے؟ یہ اشتہاریں دے کے کون کر کے وہ فیتے کاٹ کے تو یہ اپنے آپ ان کی پرفارمنس جو ہے، آپ صرف 5 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. ایکسپورٹ، جب آپ کے ملک کی ایکسپورٹ سے نہیں بڑھ رہی، جب پیسہ ڈالر اندر ہی نہیں آ رہا ہے، تو ملک نے امیر کیسے ہونا ہے؟ یعنی خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ کنزیومرزم کو زیادہ انہوں نے صرف ملک کو ٹریڈنگ سینٹر بنا دیا، مینوفیکچرنگ، انہوں نے اس ملک کی مینوفیکچرنگ تباہ کر دی. آپ انڈسٹری دے، ایکسپورٹس گر گئی پاکستان کی، یا ایکسپورٹس سٹیگننٹ ہی رہی نا، بالکل ہی وہی کہ 5 سال میں وہ بڑھی نہیں، اور امپورٹس 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. اب وہ ملک نے ہمیں سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا یہ بیرونی کرائسس، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے چلے گئے، اور ڈیفیسٹ بھی چھوڑ گئے. اور سب سے جو شیمفل چیز یہ ہے کہ ان کے دور میں جو آئل تھا دنیا میں وہ $50 کے ارد گرد تھا، ہمارے باہر $100 تھا. سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ، ہمارے سارے پرابلمز، تو تیل کی قیمت اوپر چل گئی ہے. تو میں ان کو سمجھایا کہ ان کو یہ جو ہے آپ اس کو نہ کرنے دیں. تو انہوں نے آئی تھنک بلیو کیا کہ یہ کوئی بہت بڑے جینیسز ہیں، انہوں نے ان کو آنے دیا. اور اس کے بعد اب جو ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جس طرف جا رہا ہے، میں یہ جو ابھی بائیڈن کی سٹیٹمنٹ ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنے ملک کی. جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا، مجھے فکر یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کی طرف جانا ہے. اور وہ تقریباً اب وہ کہہ گیا ری شیڈیولنگ کا کیا مطلب ہے، وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس ہم پیسے نہیں دے سکتے آپ کے، تو آپ ہمیں ری شیڈیولنگ کرو. بیسکلی تو ڈیفالٹ کر کے بانڈ پاکستان کا کریش کر گیا. کسی نے پاکستان کو بیرونی کمرشل بینک سے قرضے نہیں دینے، کیونکہ ہماری کریڈٹ وردینس ہی ختم ہو گئی جب سے یہ آئے ہیں. اور مجھے جو خدشہ ہے کہ یہ اب جا رہا ہے ہمارے، اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف گئے تو جنہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کرنا ہے، وہ جو پاکستان سے قیمت مانگیں گے بیل آؤٹ کی، وہ بائیڈن کے منہ سے نکل گیا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، یعنی نیوکلیر کی اس نے بات کی ہے. اور یہ بڑی دیر سے یہ لانگ سٹینڈنگ ایک یہ ویسٹرن کمیونٹی جو لیڈ بائی اسرائیل، بائی دا وے اسرائیل، اور یہ انڈو اسرائیلی لابی یہ بڑی سٹرونگ ہے. 80 سے میں سنتا تھا دا اسلامک بوم، ان کو خطرہ یہ بس کہ مسلمانوں کے پاس اگر آ گیا یہ ایٹم تو کوئی مسلمان کوئی فنیٹکس ہیں، وہ پورا پروپیگنڈا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی کسی حد تک اس لابی کو ناراض کیا جب آپ نے مودی کے خلاف بہت زبردست قسم کی تقریریں کی، آپ انڈو اسرائیل نیکسس کا بھی ذکر کرتے رہے، اقوام متحدہ میں بھی کیا، ان کا تو بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے پوری دنیا میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ بنی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انڈو اسرائیلی لابی بڑی سٹرونگ ہے. میں تو خیر جانتا ہوں، کیونکہ میں نے امریکہ جانتا ہوں، میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے
ان کو اکٹھے فنکشن کرتے ہوئے. اصل میں امریکہ میں ان کی بڑی اسٹرینگتھ ہے, بیکاز جو آئی پیک ہے, جو اسرائیلی وہ ان کا جو وہ لابیسٹ گروپ ہے امریکہ میں, وہ بڑا کلوزلی انڈینز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اب دیکھا بھی ہوگا نیتن یاہو جب تھا تو یہ نریندر مودی ادھر گیا, وہ ہندوستان آیا, تو ان کا تو اب بڑا کلوز نیکسس ہے. تو اب جو نریندر مودی, حالانکہ میں نے شروع میں پوری کوشش کی ان سے دوستی یعنی ہندوستان سے, مجھے صرف مسئلہ تب آیا جب انہوں نے کشمیر میں جو 5 اگست 2019 جب انہوں نے ان کی اسٹیٹ ہوڈ لے لی, اب انہوں اور کرش کرنے کی کوشش کی, ان کو سیج میں یعنی ان کو ایک اوپن جیل میں ڈال دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اب ان سے دوستی کروں اور وہ ایک ہمارے اور ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ایشو کے اوپر میں پیچھے ہٹ جاؤں. تو جب وہ کشمیر ہوا تو پھر ہم پیچھے ہٹ گئے. اور پھر جو اس کی سارا ان کا جو مسلمانوں سے کر رہے ہیں ہندوستان میں, جو یہ یعنی میں تو آئی ایم افریڈ کہ میں نے تو اپنی آواز اس کے اوپر, اور جو اسرائیلی کر رہے ہیں پیلسٹینینس کے ساتھ, تو وہ تو میں نے بولنا تھا ان کے اگینسٹ. لیکن میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. یہ لابی اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. پاکستان ایک بڑی, اس کی دنیا میں بڑی امپورٹنس ہے, اور پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمارے دشمن چاہتے ہیں ہمیں کمزور کرنا, اور وہ جو یہ نیوکلیر کے اگینسٹ جو پوری کیمپین ہے, وہ کیمپین ہی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کریں. اور وہ یوکرین میں جو اب ہوا ہے, یوکرین کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ڈی نیوکلرائز نہ ہوتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیکیورٹی کی بہت بڑا خطرہ ہے اب ان چوروں کے, جب سے ان کو لے کے آئے, اور جو لے کے آئے ہیں ان کو, اور جنہوں نے ان کو NRO دلوایا ہے, اور جنہوں نے اس ملک کو ایک دم, جو سب کے پاس پاکستان اکنامک سروے میں ہماری فگرز ہیں کہ کدھر ہم چھوڑ کے گئے تھے ملک کو, انہوں نے 6 مہینے میں کدھر پہنچایا. میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم ہوا ہے. انہوں نے بہت زیادہ بلا شبہ لگتا ہے کمپرومائزز کر لیے. اب اس تمام صورتحال میں جہاں پہ آپ کا مقابلہ ایک وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہے, جس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو کی قوتیں, جو کہ بہت انٹرنچڈ ہیں, اس میں جو حقیقی آزادی کا آپ بار بار آپ نے یہ نعرہ لگایا, اور لوگوں کو آپ نے, نوجوانوں کو گیلونائز بھی کیا ہے, آپ کے پیچھے لوگوں نے لبیک بھی کہا ہے, لیکن یہ جو 19ویں صدی کا نظام ہے جس میں ہماری ملٹری, ہماری اشرافیہ جو ہے وہ جونک بن کے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں, حقیقی آزادی کا آپ پھر منزل کیسے حاصل کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی جو پاکستان کو سمجھتا ہے, پاکستان کی اکانومی سمجھتا ہے, پاکستان کا گورننس سسٹم کو سمجھتا ہے, جدھر آج ہم کھڑے ہیں, جو بھی یہ پرانا نظام جو چلا آ رہا تھا نا, یہ اب چل نہیں سکتا پاکستان میں. پاکستان اب یا تباہی کی طرف جائے گا یہ پرانے سسٹم کے تحت اور ان چوروں کے ساتھ, اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ری تھنک نہ کیا کہ یہ کس طرح, یہ جو ان کا جو یہ ساری انٹرفیرنس ہے, اور جو جس طرح یہ ملک کے اندر انہوں نے یہ جو سارا جو رجیم چینج ہوا ہے, اس کے اندر ان کا جتنا بھی حصہ یا یہ روک سکتے تھے کم از کم. دیکھیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اس طرح اب مزید آگے چل سکے گا, یا تو ان سے زیادہ بیوقوف لوگ ہیں کوئی نہیں, کیونکہ پاکستان اب ادھر یہ پہنچا دیں گے جدھر پاکستان اب اپنی سروائیو کے لیے کھڑا ہوگا. اور سروائیول تب ہوگی جب ہم اپنا سارا سسٹم گورننس کا چینج کریں. یعنی جب تک ہم آپ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ بزنس ایز یوزول اس ملک کو اب نہیں بچا سکتی, اب ہمیں بڑی سیریس ریفارمز کرنی پڑیں گی, جو شروع ہوگا رول آف لا سے. جب تک آپ یہ چوروں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے. دیکھیں, ساری دنیا کے اندر ایک چیز ہے, امریکہ میں ان کی جب وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک ان کا موٹو ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے, میک کرائم پینفل. جب تک کرائم مہنگی نہیں پڑے گی کسی کو, کرائم ختم نہیں ہوتی. بالکل, خان صاحب نے بڑی زبردست یہ بات کہی کہ جب تک سزا یقینی نہیں ہوگی کسی جرم کی, اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہے, رول آف لا قائم نہیں ہو سکتا. اور بڑے ایک پرفیکٹ نوٹ میں پروگرام کا یہ پہلا سیگمنٹ یہ ختم ہو رہا ہے کہ پرانا نظام اب نہیں چل سکتا. یہ 2022 ہے, 1980 اور 1990 کی
دہائی نہیں ہے. یہ بات شاید کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو ہم میڈیا میں روزانہ یہ باتیں سنتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, تو تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کے بغیر خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملک نہیں چل پائے گا جس انداز میں اب تک چلایا گیا ہے.